بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، لام تاکید کا، قد تحقیق کا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، بات بنتی ہے کہ وَلَقَدْ پکی گل، وَلَقَدْ بات بنتی ہے قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، بڑائی کی۔ وَلَقَدْ اللہ فرماتا ہے آتینا ہم نے دیا داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان باپ بیٹے کو کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے علما، اتنی اہمیت ہے علم کی، ہیں نبی دونوں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو علم عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جن ہستیوں کے پاس نبوت اور علم دونوں ہوں تو اللہ بیان کرتے ہوئے علم کو ترجیح دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی کہ میں نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا فرمایا۔ وقالا، ویسے تو بنتا ہے وقال الحمدللہ، لیکن یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ قالا قالا قالا، ایک نے کہا اور یہاں دو کی بات ہے، نہیں سمجھے؟ باپ بیٹے جب دونوں کو نبوت اپنے اپنے وقت میں ملی تو پھر باپ بیٹے نے کیا کہا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب ہم نے ان کو علم عطا کیا، جب ہم نے ان کو نبوتیں عطا کی دونوں باپ بیٹوں کو، وقالا تو دونوں کہنے لگے، نبوت ملنے کے بعد کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک میں اللہ کا شکر کا آپ کو اس کی حمد آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، تحمید مختصر چھوٹے سے الفاظ۔ ایک تو ہے نا الحمدللہ، کھاؤ تو بعد میں الحمدللہ، پیو تو الحمدللہ، ہے جی، ابا جی کا چہرہ دیکھو، ماں کا چہرہ دیکھو تو پھر دیکھ کر سبحان اللہ، اور جب فارغ ہو جاؤ تو پھر کہو الحمدللہ کہ تیری تعریف ہے کہ تو انہوں رکھے ہوئے تے اسی چہرہ دیکھ لے تے کئی طرف دے جا کے ماں نظر نہیں آنے دے، قبر نو ویکھ آنے دے، دل بس تسلی دے آنے۔ تو جب جب نعمت مل جائے تو کیا کہنا، بولو، نہیں آواز آئی؟ جب نعمت مل جائے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، آواز آئے؟ الحمدللہ۔ اور جو میں آپ کو ترانہ حمد کا یاد کرانا چاہتا ہوں وہ بڑا مختصر ہے، مگر دل کو تیار کرو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ آج اشرف بھائی بھی کہہ رہا ہوگا کہ میں اپنے بیٹوں کا نکاح کیا، اور آج بیٹیوں والے میرے عزیز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیٹیوں کے فرائض سے فارغ ہوئے تو کیا کہیں گے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ تو یاد رہے گا نا، اللہم، اے اللہ، لک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولک الشکر، اور شکر بھی تیرے لیے ہے۔ دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے
بہت سارے بندوں پر ہمیں شان عطا کی، فضلنا، ہم پر فضل عطا کیا، ہمیں فضل دیا، ہمیں بزرگی دی، ہمیں اہمیت دی، ہمیں شان عطا کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو، دونوں نبی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بچوں کی طرح مجھے کہلوانا ہوتا ہے نا۔ ہاں، شان کس نے دی؟ نبوت کس نے دی؟ علم کس نے عطا کیا؟ اور کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا پھر میں نے ترتیب کیا بنائی دونوں کی، وَوَرِثَ سُلَیْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو، وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ ہم نے سلیمان بیٹا بنا کر داؤد کو عطا کیا، اس کے گھر میں پیدا کیا۔ اور پھر جب داؤد بڑا ہوا تو اس کی شادی ہوئی، پھر سلیمان ملا تو ہم نے کہا سلیمان کتاب وہی چلے گی، زبور جو تیرے ابا کو عطا کی تھی، فل پیغمبر فل رسول تیرا ابا ہے، تو اس کا تابع نبی ہے۔ سبحان اللہ، تابع نبی۔ یہاں آ کر تھوڑی سی بات کھولنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مکمل پیغمبر، مکمل رسول، مکمل نبی، اور ایک ہوتا ہے تابع نبی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فل پیغمبر ہیں اور میں ان کا تابع نبی ہوں۔ نہیں سر، قرآن پاک میں یہ ربا کا لفظی معنی ٹیلا، ربا کا لفظی معنی کیا ہے؟ ٹیلا۔ وہ حضرت بی بی مریم صدیقہ کا واقعہ بیان فرمایا اللہ نے قرآن میں، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ سبحان اللہ، یہ ربا جب کہا نا تو قادیانی کی رب پھڑکی، کہتا دیکھیا یہ میرے ربے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مولانا منظور احمد سرلوٹی اٹھے، پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور کہا تیرا کا سر لینا، اور ربے کا نام ہی بدل کے چناب نگر رکھ دیتا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے نبی کا مدینہ پکا مدینہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، پر قادیانی کا ربا نہیں رہا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر کہو تو میں شیر سناؤں؟ بلے اور شیروں تے شیر سنن لگے۔ یہ قادیانی کی بات آئی نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے بیانات میں گندے آدمی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ابو لہب کا تذکرہ آیا، فرعون کا تذکرہ قرآن میں آیا، ان گندوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، تو میں کیوں نہ کروں گندے قادیانی کا؟ کہو سبحان اللہ۔ قسمت چنگی دسو، میں کی آخیا باقی اور بنیاد باری گئی۔ قسمت چنگی دسو کہڑے انسان دی، قسمت چنگی ہے دسو کہڑے انسان دی، امت چنگی ہے سونے عربی جوان دی۔ کیوں قاسم؟ اج قاسم ایویں خوش ہو رہا ہے جویں دا ابا شفیق خوش ہوندا سی ویکھ کے۔ قسمت چنگی ہے دسو اگے قسمت چنگی ہے دسو کہڑے انسان دی، امت چنگی ہے سونے عربی جوان دی۔ ایتھے ایک موسیٰ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایتھے ایک موسیٰ آیا، طور تے جلوہ آیا۔ کوہ طور پر ملی تھی نا نبوت، بولو کوہ طور کے دامن میں۔ ایتھے ایک موسیٰ آیا، اپنے اپنے خیالات سے ہٹاؤ، میں نظر آپ بھی بٹو چوک سے شاہی مسجد آ رہے ہیں۔ ایتھے ایک موسیٰ آیا، طور تے جلوہ آیا، اللہ تبارک تعالی عربی نو کول بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت،
طور کے دامن میں ملی اور آمنہ کے لال کو نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب آج تک یہاں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، چلے آئیے، میں انتظار کر رہا ہوں، اور اپنا مہمان بلا کر پاس بلایا، سامنے بٹھایا، باتیں کی محبوب نے اپنے محبوب سے۔ آج تھوڑا سا انداز بدل گیا ہے نکاحوں کی وجہ سے۔ اتھے ایک موسیٰ آیا، کیوں جی حفیظ صاحب؟ اتھے ایک موسیٰ آیا، طور تے جلوہ پایا۔ اتھے ایک موسیٰ آیا، طور تے جلوہ پایا۔ اللہ تبارک تعالی عربی نو کول بلایا، درجہ کعبہ قوسین۔ جب اللہ نے حضور کا وہ تذکرہ کیا قرآن میں اپنے پاس بلانے کا، فکان قاب قوسین، فکان قاب قوسین او ادنا، یہ اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ اتھے ایک موسیٰ آیا، طور تے جلوہ آیا، اللہ تبارک تعالی عربی نو کول بلایا، درجہ کعبہ قوسین، رحمت جہان دی، امت سونی ہے، امت چنگی ہے سونے، ٹلے ہو کے بول رہے پہ، امت چنگی ہے سونے، قسمت چنگی ہے دسو کیڑے انسان دی، امت چنگی ہے سونے۔ اگے ہوں خطرناک گل ہو جائے، مکروہ اور بے شرم آدمی کا تذکرہ ہو جائے، قرآن میں نہیں آتا، نہیں بول رہے۔ اتھے ایک مرزا آیا، اتھے ایک مرزا آیا، گل توک لعنت دا پایا۔ اتھے ایک مرزا آیا، گل توک لعنت دا پایا۔ نالے اپنا مکہ نالے اپنا مدینہ بنایا، اپنا مکہ نالے اپنا مدینہ بنایا۔ زندگی ٹٹی وچ مکی، زندگی ٹٹی وچ مکی، کافر بے ایمان دی، امت چنگی ہے سونے عربی جوان دی، قسمت چنگی ہے دسو۔ میری طرف خوش ہو کے دیکھنا، آپ میں سے بعض ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے، اس طرح نہ دیکھو 104 درجے کا کسی کو بخار نہیں ہے، میرے پاس بخاری کے پاس آ کر سارے خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ آتے ہی سارے میرے پاس اس لیے ہیں کہ قرآن سننا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا حصہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا چرچا کر رہا۔ یہ قادیانی کے متعلق یہ لفظ کیوں چلتا ہے ٹٹی والا؟ وہ اس لیے کہ قادیانی پاخانہ کرتے ہوئے اس کی جان نکلی تھی، جس رنگ کا پخانہ نیچے سے نکلا تھا اسی رنگ کا بدبودار پخانہ منہ سے بھی نکلا تھا۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ خناس کہتا تھا کہ میں حضور کا ذیلی نبی ہوں، تابع نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، جگہ جگہ چرچا کرو، شاہی مسجد کے نمازیوں ہر جگہ بیٹھ کر آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا تذکرہ کرو۔ حضور نے فرمایا دیوار بنی تھی ہر نبی کے نام کی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہاں آ کر جب میری ختم نبوت کی لگ گئی اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کسی بڑے نبی کی نہ کسی چھوٹے کی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ کہو سبحان اللہ۔ ہر جگہ پر تذکرہ کرو گے، اس ہفتے میں کرو گے انشاءاللہ۔ چلے اب آگے مزے لیں انشاءاللہ، وقت پر جمعہ ہوگا اور پھر اس کے بعد زندگی رہی تو پھر آئندہ جو میں پھر رونق لگا رہے ہیں۔ آج تو میں ٹھیک ہوں نا پہلے سے، ورنہ پہلے تو بڑا ڈھیلا تھا۔ اکثر میں شوگر چڑھی ہوئی ہو تو پھر تو مت ماری ہوتی ہے،
لیکن قرآن کھولتا ہوں تو مت ٹھیک ہو جاتی ہے. مت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو، عقل کو. چلیے تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، وقال یا ایھا الناس، کہا پیغمبر سلیمان نے اے لوگوں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہر نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا نا تو ایھا الناس نہیں کہا. ہر نبی نے جب بھی اپنی قوم میں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی توحید بیان کی تو یہ کہا یا قوم، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا. صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے توحید کا اعلان کرتے ہوئے یا ایھا الناس کہا، کیونکہ باقی قوموں کے لیے آئے تھے اور آمنہ کے لال پوری انسانوں کے لیے آئے. اور یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ یہ توحید کا اعلان نہیں ہو رہا، نبوت کا اعلان نہیں، بس اتنا بتاتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، میں سلیمان ہوں اور اللہ نے مجھے چڑیوں کی بولیاں سکھا دی ہیں، ان کی سمجھ آ جاتی ہے. کبوتر بولتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور چڑیا بات کرتی ہے تو سن لیتا ہوں. ہدہد بات کرتا ہے ترکھان تو سن لیتا ہوں. کوا بولتا ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں. علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کا علم عطا کر دیا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا علم عطا کیا ہے. اوے لوگوں، میں سلیمان اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، میں تو باپ کے پاس گھر میں سادہ سا پیدا ہوا تھا. ہوا کیا ہے؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے پرندہ بھیج دیا. اب میں آ رہا ہوں پچھلے سے پچھلا اور اس سے پچھلا جمعہ. اب ذرا کنیکشن جڑنے لگا ہے ان جمعوں کا، پچھلے جمعے کا بھی، اس سے پچھلے کا بھی، اس سے پچھلے کا بھی. آپ کا بھی تو میرے ساتھ پکا کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنت میں کہ جنتیوں بتاؤ آج تمہاری کیا مرضی ہے، کیا چاہتے ہو. اگر تم نے وہاں یہ کہہ دیا کہ ہم جمعے میں اکٹھے ہوتے تھے، قرآن سنتے تھے، تو اللہ پاک فرمائیں گے چاہتے کیا ہو؟ کہ دل چاہتا ہے اسی طرح پھر رونق لگ جائے. اللہ پاک فرمائیں گے نکلو اپنے اپنے علاقوں سے، چلو سارے، چلو سندھ سے بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ شاہی مسجد میں. آج انور شاہ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں اپنے بندے کی، تو میرا قرآن سنائے، کیونکہ جنت میں ہر چاہت پوری ہوگی جنت میں. اور جمعے والے دن تو نہیں، اس لیے کہ جمعے والے دن تو کچھ اور ہوا کرے گا نا. اور وہ کیا ہوا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد آج جمعے کا دن ہے، جیسے دنیا میں میرا ذکر تو کرتا تھا میری عطا کے ساتھ، اسی طرح ذرا ذکر تو کرو. اور پھر داؤد علیہ السلام کیسے ذکر کریں گے؟ اللہ 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 اللہ. آئیے آمنہ کے لال داؤد نے ذکر کر لیا مکہ کی وادیوں میں جو تو میری توحید سناتا تھا، قرآن سناتا تھا، تجھ کو پتھر پڑتے تھے. آج ذرا جنت کے اندر میرے سامنے میں خود رب موجود ہوں، ذرا قرآن سنا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ فرمائے گا آمنہ کے لال نے
قرآن سنایا، میں رب رحمان خود تمہیں اپنا قرآن سناتا ہوں. اور ہر جمعے کو اللہ فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جلے اثر کا ٹائم ہویا کرے گا، کام مکن لگے گا، تسی بیٹھے رہو گے. اللہ میاں تو تسی ہوں اتنے کیوں بیٹھے جی؟ تو اسے کہیں گے اج سانوں بھی ساری رونق وہ لا لیں جی جمعے چ لگتی سی. کہو سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو رہا ہے یا حکا تازہ ہو رہا ہے؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. آج میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے 2 بچوں کا نکاح پڑھایا ہے. یہ میرے بیٹے ہیں اللہ کی رحمت سے. جی لے جا میرا خط، اوے ہد کو خط دیا اور کیا لکھتے ہیں؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں آ کر تھوڑا سا مجھے ایک بات یاد، تھوڑی سی بات یاد آئی. سنا دیں؟ سنانی تو ہے یہ تھوڑے نا پیار ہے. ذرا یہ فرشتے لکھ لیں گے کہ انہوں نے بھی کہا تھا سناؤ. اگلے دن ایک برخوردار آیا عمرہ کر کے، جو کہہ رہا تھا میں طائف ہی گیا تھا. شاہ جی کا بھی چیتا پاٹ گیا ہے اور ہم بھی بھول گئے ہیں. تو طائف میں گیا تھا جی وہ. تو طائف کی وادیوں کے اس نے حالات سنائے. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ موقع دیا طائف کی وادیوں میں. رحمت خان صاحب کا پوتا، برکت خان صاحب کاکڑ کا بیٹا، پروفیسر عبید اللہ آج کل اسلام آباد یونیورسٹی میں، یہ وہاں یونیورسٹی میں طائف میں پڑھاتے تھے. تو مجھے گاڑی پر لینے آ جاتے تھے اور میں پھر طائف میں خوب ماشاءاللہ مزے لیتا تھا. بہت لطف آتا تھا. اللہ اس کو سلامت رکھے. کیا بات ہے، دل خوش کر دیا. وہاں میں نے وہ باغ دیکھا جو میں نے کہا کہ آپ کو بات سناؤں. جب طائف کے چھوکر پارٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کو گھسیٹا، تالیاں مار کے اوئے 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 اس طرح کر کے پیچھے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور آخرکار آپ پاؤں کے بل بیٹھ گئے کہ میں نے مارنا تو جانو مار دو، میری جان تے تسی چھڑ دی پے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آپ کے جوتوں مبارک جوتوں میں اترا اور پاؤں مبارک کے ساتھ مبارک جوتے چپک گئے. اس حال میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے پوچھ لو، اگر کہے تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو میں پیس دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 جبریل، یہ کام نہیں کرنا. یہ جتنا بھی میرے ساتھ کرنا ہے کر لیں، ان کی اولادیں ضرور میرا توحید والا کلمہ پڑھیں گے، ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ ہے صبر اور تحمل کی بات. اور یہاں تو امیر المؤمنین کہلانے والا اور قائد ملت اسلامیہ جس کے لیے چھوکرے لکھتے ہیں، استنجا نہیں کرنا آتا، اس بیچارے کو پتہ نہیں کو لگا بھی ہے فائر کے نہیں لگا، سارے جہان کو سر پر اٹھا لیا اور سر سے باں رکھ کے باں باں کرنی شروع کر دی. اور سنیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کرنے والے علماء وہ پھانسیوں پر لٹک گئے، لیکن اس نے کی اس لیے کہ پتا تھا کہ یہ مرنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جینا ہوتا ہے. تو احباب کرام، میرے آقا نے روک دیا اور ساتھ عرض کرتے اللہ کچھ نہ کہنا. اور وہاں سے اٹھے تو سامنے ایک باغ نظر آیا.
یہ بات میں نے کہا تھا سناؤں. باغ نظر ہے, میں نے اس باغ کے پودوں کے اندر جا کر حاضری دی. دل چاہا کہ میں جاؤں. پودے باغ کے اندر داخل ہوئے تو انگوروں کا باغ تھا اور بھی چیزیں تھیں. تو وہاں ایک ملازم رکھا ہوا تھا, خریدا ہوا تھا غلام مالکوں نے. 2 بھائی تھے سگے, وہ دور بیٹھے ہوئے تھے, مزے کے ساتھ کھا پی رہے تھے, خدمت کر رہے تھے لوگ, ان کے جو خادم تھے غلام تھے. اور یہاں کھڑا تھا ایک غلام, اس کا نام تھا عداس, عین دال مشدد الف سین, عداس. نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہ چہرہ اتنا ہے کہ آج تک میں نے ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں. حسن اتنا ہے کہ کائنات میں ایسا حسن کی بات ہوگا ہی نہیں. اور خونوں خون, سارا بدن خون سے بھرا ہوا ہے, کپڑے بھی خون مبارک سے بھرے ہوئے. تو پاس آیا نبی علیہ السلام کی, اس نے کوئی بات نہیں پوچھی, جو اصل اصول ہے. اس نے یہ نہیں کہا تو کون ہے, کتوں آیا, کیوں زخمی ہوئے ہیں. جلدی سے پیالے میں پانی لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. اس کے بعد اس کے حصے کے جو کچھ انگور تھے, مالک کہہ دیتے تھے نا غلاموں کو, اے 2-3 ٹہنیاں تھوڑیاں نے شام تک جڑیاں کھانیاں کھا راجے, باقی تھوڑے واسطے امانت ہے, سنبھال لی. اپنے حصے کی ایک گچھا لے کر آیا اور آ کر ایسے دونوں ہاتھوں سے پیش کیا. یہ مینوں گل یاد کتوں آئی, میں ہونے تمہیں دسنا. یہ کنیکشن کتوں ملے ہے. کنیکشن ہوتا ہے نا, جب انگوروں کا گچھا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور توڑا, اور انگور توڑ کر کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہ مبارک کھولا تو اس کو اپنے منہ مبارک میں رکھا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. عداس کہنے لگا, اور میاں مسافر, اور میاں مضروب, اور میاں مجروح, اور مار کھا کے آن والے آپ, یہ الفاظ تو نبی کے سوا کوئی نہیں بولتا, تو کون ہے. کنیکشن بتاؤں گا ابھی, شاید آپ کو یاد نہ ہو, میں ابھی بتاؤں گا یہ کتوں چیتا ہے. پیغمبر کے سوا کبھی نہیں بولتا, یا اپنی امت کو سکھایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تو نے کہا ہے کہ نبی کے سوا کوئی نہیں بولتا, لیکن تو مجھے بتا کہ تو کہاں پہ ہے. کہتا ہے غلام ہوں. کیا نام ہے تیرا؟ عداس ہے میرا نام. کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یونس جو میرا بھائی تھا تو اس کے علاقے سے ہے. نہیں سمجھ یار, کمال ہے یہ جملہ تو جھومن والا ہے, سمجھ آ جاتی ہے. پہلے بسم اللہ پڑھی تو اس نے کہا یہ نبی پڑھ سکتا ہے, اور اب پوچھا تو بتا رہے ہیں کہ وہ تو یونس بھائی کے علاقے کا ہے. وہ اس پر حیران ہو کر حضور کے پاؤں کو چومنے لگا. یہ الفاظ ہیں, ہاتھ بھی کہہ سکتا تھا نا. وہ جلدی سے آگے ہوا اور ہونٹ آپ کے پاؤں مبارک پر رکھ کر چومنے لگا. کہتا ہے کہ آپ کو یہ بات بھی کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو حضرت یونس کا نام جانتے ہیں, وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے, اور میں جانتا ہوں اس علاقے سے تعلق ہے. فرمایا عداس میں محمد ہوں اور اللہ کا آخری رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں. عداس نے کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
کئی چپ کر کے بیٹھے رہے چپ کر کے تم میرے نال دا لا لو گے پر رب تے ویسا پیا نا اول آخر ہے اللہ جی اول آخر ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اوے عباس ادھر تماشا بنایا ہوا ہے کس کی اجازت سے تو نے اس کے پاس میں اور ساتھ او مہمان ہمارے غلام کو تو خراب کر رہا ہے اپنا عقیدت مند بنا لیا یہ ہمارا مملوک ہے ہم نے اس کو خریدا ہوا ہے اس نے وہ گیا اور جا کر کہتا ہے وڈ دیو انہوں کی محبت نہیں نکل سکتی پنجابی جی کہتے ہیں وڈ نہ وڈ لو وڈ دیو پر محبت نہیں نکل سکتی مٹا دیو میرے سینے جو کلمہ نہیں مٹ سکتا پھر اس کی تو طبیعت صاف کی اور ساتھ ہی آواز دے کر کہتے او مسافر تو کون ہے عباس کہنے لگا جی میں دسنا انہوں نے تکلیف نہ دیو یہ اللہ دے آخری رسول نے سبحان اللہ کہتا ہے فوراً باغ سے نکل جا فوراً باغ سے نکل جا حضور کو وہاں سے نکالا اور پھر آج کل تو طائف جاتے ہیں نا سڑکوں کے ذریعے موٹر وے بنی ہوئی ہے پھر میں نے کہا عبید اللہ صاحب مجھے وہ پگڈنڈیوں پر لے چلو جن پگڈنڈیوں چھوٹے راستوں سے انہوں آپ کسی زمانے بننے کا ہی رسی جن راستوں سے حضور مکہ مکرمہ سے تشریف لائے اور واپس گئے پھر ان راستوں کو جا کر رک رک کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم نے تلاش کر کے زیارت کی اہل علم سے مل کر جایا کرو کہ سر سے بھی نہیں چڑھنا کسی سے کہ سویرے ٹکٹ ہوئی جانا تھی ایک دن پہلے آ کے آئی میں نے دسو جی عمرہ کیسے کرنا ہے یہ کچھ شور پور کے ساتھ نہیں یہ فکر بتایا جا سکتا یہ کلاس کی شکل میں بٹھا کر بہت کچھ بتانا ہوتا ہے اللہ سب کو لے جائے سنے مینو چلیں او ہو 2:05 ہو گئے نہیں جی 2-3 منٹ بس اس کے بعد 2 بجے میرا آج ہدف تھا 2 بجے بند کرنا بیان چلے جی یہ کہاں سے میں نے پکڑا حضور نے بسم اللہ پڑھی تو پہچانے گئے بسم اللہ سے اس نے کہا نہیں یہ نبی پڑھ سکتے سلیمان علیہ السلام کیا لکھتے ہیں خط میں انہو من سلیمان انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ خط چل رہا ہے اللہ یہ اللہ نہیں یہ خبردار والا اللہ الف حمزہ بن گیا لام الف زبر لا لام مشدد اللہ تعالو علی واتونی مسلمین اوے ملکہ بلقیس میرا خط پڑھنے کے بعد سرنڈر کر کے میرے پاس چلی آ تیری خیر اس سے بیچے نہیں تو پھر جڑی تیرے نال کرنی ہے اور رب جاندا ہے کیونکہ تیری میری دشمنی ذاتی نہیں ہے پیغمبراں دی دشمنی بھی اللہ واسطے تے پیغمبراں دی محبت بھی اللہ واسطے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میری امت والو تم بھی دشمنی کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو تو اللہ کے لیے کچھ دو تو اللہ کے لیے اور کچھ روکو تو اللہ کے لیے کیا فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا
تبصرون، اور فرمایا جو تو وہ اللہ کے لیے، من اعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، میں محمد اعلان کرتا ہوں جو دے بھی اللہ کے لیے، جو روکے بھی اللہ کے لیے، جو محبت بھی اللہ کے لیے کرے، غصہ بھی اللہ کے لیے، پیار بھی اللہ کے لیے، میں اعلان کرتا ہوں قسم اٹھا کر فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے، فکر نہ کرے، قیامت کے دن میں خود گواہی دوں گا یہ پکا ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا